بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے 2 جمعوں میں نے عمرے اور حج کا بیان کیا ہے۔ جب کوئی مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو قدرتی طور پر اس کی خواہش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ طیبہ میں جانے کی بھی ہوتی ہے، اور وہاں جانا یہ اجر و ثواب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ سفر کا قصد کر کے، سواریاں تیار کر کے سفر نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ پوری زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ اس جگہ کی برکت سمجھ کر کہ اس جگہ میں برکت ہے اور وہاں جانا ثواب ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جانا اس نیت سے جائز ہے۔ ویسے کسی اور مقصد کے لیے اگر جاتا ہے، تجارت کے لیے جاتا ہے جائے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے جائے، کسی دوست یا کسی عالم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے جائے، سیاحت کے لیے، سیر و سفر کے لیے جاتا ہے بے شک جائے، مگر کسی خاص جگہ میں کوئی خوبی ہو، وہ 3 جگہ ہیں یہ جن میں اجر و ثواب ہے اور اس مقصد کے لیے وہاں جا سکتا ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ ہے، مسجد حرام، ایک بیت المقدس، اور ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں، وہاں جانا، سفر کر کے جانا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے جب بھی مدینے کے لیے سفر کرے تو آپ کی مسجد کی زیارت کا ارادہ کر کے جائے۔ ہاں، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے تو وہاں جائے تو اس کی زیارت بھی کرے، لیکن کسی کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف مسجد کا ذکر کیا ہے، قبر کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا۔ ہاں، جب وہاں جائے تو پھر جو مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں بھی جائے، ان کے لیے بھی دعا کرے، اور جو مکے کی، مدینہ شریف کی جگہ ہیں ان کی بھی زیارت کرے، انہیں دیکھے۔ تو یہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی آغوش کھول دی، آپ کو مرحبا کہا، آپ کی ہر طرح سے مدد کی۔ بہت برکت والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں مکہ مکرمہ کی طرح اس شہر کی محبت بھی ہے، اور یہ ایمان کا بھائیو جز ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں نے ہر طرح سے آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کتنے ہی لوگ حبشے کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ 10 سال مسلسل اسی مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے، تو آپ کا طریقہ یہ تھا، مختلف قبیلوں میں جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اور یہ بھی ان سے مطالبہ کرتے، بھئی تم میں سے کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میری قوم نے تو انکار کر دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ مگر کئی قبیلے بات سن کر سمجھ بھی ان کو آ گئی، لیکن ہمت کسی نے نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتا اور لڑائیوں کا مقابلہ کرتا۔ نہیں، ایسا کسی نے ہمت کسی شخص نے ایسی نہیں کی۔ نبوت کا 10واں سال جب پورا ہو گیا، 11ویں سال میں ہر سال تمام عرب سے لوگ آتے تھے حج کے لیے، اگرچہ وہ بت پرست تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کے دعوے دار تھے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، اس لیے وہ حج کے لیے بھی آتے تھے، عمرے کے لیے بھی آتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس آمد کو ایک بہترین موقع سمجھ کر وہ لوگوں کے پاس جاتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، رات کو نکلتے تھے، رات کسی سے ملاقات ہو جائے تاکہ مکے کے مشرک کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکے، اس لیے وہ رات کو چپکے سے نکلتے، جہاں کچھ آدمی ملتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں یہودی بھی کافی آباد تھے اور معیشت وہاں کی ان کی مٹھی میں تھی، انہوں نے سود پر رقمیں دے دے کر مدینے کے جو اوس اور خزرج قبیلے تھے ان کو بھی اپنے یعنی مٹھی میں کیا ہوا تھا۔ تو لیکن وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی آنے والا ہے، تم لوگ بت پرست ہو، ہم اہل کتاب ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے، وہ نبی آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں بری طرح سے قتل کریں گے اور تمہارا بندوبست کریں گے، یہ وہ کہتے رہتے تھے۔ تو یہ لوگ اس بات سے آگاہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، یعنی نبوت کا 11واں سال تھا، ایک رات اسی طرح رات کو نکلے، ایک جگہ نا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ شریف کے یہ لوگ تھے، 6 بندے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ کے کہا بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ اور انہوں نے کہا ہم یثرب سے آئے ہیں۔ اچھا، تم پھر وہ یہودیوں کے حلیف اور ان کے ساتھی، ان کے دوست ہو؟ کہا ہاں، ہم وہی لوگ ہیں جو یہود کے حلیف ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو میں تمہیں تمہارے فائدے کی کوئی بات بتاؤں؟ نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید سنایا، نصیحت کی، اسلام کی دعوت دی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو بالکل وہی بندہ معلوم ہوتا ہے جو یہودی ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تو کیوں نہ ہم ان سے پہلے یہ دین قبول کر لیں۔ وہ 6 کے 6 آدمی ہی مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی پہلا ٹھنڈا جھونکا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے آیا تھا۔ جب یہ واپس گئے تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا شروع کی۔ سال کے اندر اندر مدینہ منورہ کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پہنچ چکی ہو، ہر گھر میں بات پہنچ چکی تھی۔ اگلے سال پھر حج کا موقع آیا تو ان 6 میں سے 5 آدمی تھے اور 7 آدمی اور 12 آدمی پھر آئے حج کے لیے، مسلمان ہو کر آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور زنا نہیں کریں گے، ناحق کسی کو قتل نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اور آپ جو حکم دیں گے کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور جو حکم آپ دیں گے معروف کا ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معلم، ایک استاد بھیج دیا جن کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کے عالم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بطور استاد بھیج دیا۔ تو یہ جو 12 آدمی تھے ان میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ کے پاس ٹھہر گئے۔ اب یہ دونوں بھائی مل کر جاتے ایک ایک قبیلے میں، اسلام کی دعوت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں بہت تاثیر رکھ دی۔ کچھ مدینے کی مٹی بھی بڑی زرخیز تھی اور وہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے یعنی جیسے منتظر ہی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے ان کی دعوت کی تاثیر کا کہ کس طرح سے دنوں میں حالت بدلی مدینے والوں کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نا
حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کہنے لگے ایک قبیلہ ہے یہاں بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر، آج وہاں چلے گئے. دونوں بھائی وہاں چلے گئے. تو اس قبیلے کے دو سردار تھے، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. سعد کہنے لگے اسید سے، وہ جو اسد ہے نا میرا خالہ کا بیٹا ہے، خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو تم جاؤ ان کو سمجھاؤ یہ ہمارے محلے میں نہ آیا کریں، یہاں آ کر ہمارے بیوقوفوں کو یہ بہکاتے ہیں اور غلط راستے پر ان کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو جا کر کہہ دو کہ آئندہ اگر آئے تو پھر بہت برا نتیجہ تم دیکھو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو اسید بن حضیر اپنا انہوں نے نیزہ سنبھالا اور چل پڑے. جب وہاں آئے آ کر کھڑے ہو گئے اور گالیاں بھی کچھ دیں، یہاں آ جاتے ہو تم اور آ کر بھڑکاتے رہتے ہو، لوگوں کو بہکاتے ہو، ان کو گمراہ کرتے ہو، خبردار آئندہ یہاں آئے تو بہت برا تمہارے ساتھ ہم سلوک کریں. مصعب بن عمیر نے کہا بھائی ذرا بیٹھ جاؤ، بات سنو، اگر پسند آئے تو قبول کر لینا، اگر نہ آئے تو تم جیسے کہو گے ہم اسی طرح کر لیں گے، کوئی ایسی کون سی بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیزہ اس نے زمین میں گاڑا اور بیٹھ گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اس کے آنے سے پہلے ہی اسد نے کہہ دیا تھا بھائی یہ اس قوم کا سردار ہے، اس کو خاص طور پر دعوت دینی ہے بہت اچھے طریقے سے، یہ مسلمان ہو گیا تو معاملہ بہت آسان ہو جائے. خیر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن سنایا، اسلام کی دعوت پیش کی. تو وہ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو تم بتاؤ کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. کہا مسلمان ہونے کا طریقہ یہ غسل کرو، 2 رکعت کلمہ پڑھو اور 2 رکعتیں پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے غسل کیا، 2 رکعتیں پڑھی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. واپس گئے نا تو سعد بن معاذ منتظر تھے، کہنے لگے بھائی یہ بندہ جس طرح گیا تھا نا واپسی میں اس کے چہرے پر وہ آثار نہیں ہے، چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے. ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے ان کو کہہ دیا ہے، بندے ویسے وہ اچھے ہی معلوم ہوتے ہیں، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں آئندہ یہاں نہ آئے. تو انہوں نے کہا بھائی جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے، لیکن بات یہ ہے کہ فلاں قبیلے کے لوگ وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور اس لیے کٹھے ہو رہے ہیں کہ اسد بن زرارہ کو قتل کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ سعد بن معاذ کا خالہ زاد ہے، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ دشمنی کا بدلہ اس سے لینا ہے. کہتا اچھا. اس نے بھی نیزہ سنبھالا، نیزہ لے کر وہ بھی چل پڑا. یہاں آ کر دیکھا تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، تو سمجھ گیا بھی اس نے مجھے ایک تدبیر کے ساتھ جہاں بھیجا ہے. تو اور اس کے غصے کا پارا چڑھ گیا، اس نے خوب بکا، بک بک کر کہنے لگا آئندہ خبردار یہاں آئے. یہ میری خالہ کا بیٹا اسد سے کہنے لگا تم اگر میری خالہ کے بیٹے نہ ہوتے تو میں تم سے سمجھ لیتا، تو تم بیوقوفوں کو بہکانے کے لیے یہاں آ جاتے، خبردار آئندہ یہاں ادھر منہ نہ کرنا. مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی بیٹھو بات تو سنو. خیر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، ان کی اپنی زبان تھی عربی، وہ سارا سمجھتے تھے، اسلام کی دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اچھا دونوں بھائی یہ مصعب یعنی اسید ابن حضیر جو پہلے آئے تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، دونوں نے اپنی قوم کے تمام مردوں عورتوں کو اکٹھا کر لیا. اکٹھا کر کے سعد بن معاذ نے کہا بھئی یہ بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ ہر طرح سے ہماری خدمت کرتے ہیں. نے کہا پھر کوئی مرد ہے یا عورت، شام سے پہلے جو مسلمان نہ ہو میرا اس کا کوئی تعلق نہیں. تو سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا، مرد بھی مسلمان ہو گئے، عورتیں بھی مسلمان. ایسی اللہ نے اس مٹی میں یہ خوبی رکھی ہوئی تھی.
حق بات سننے کے ساتھ ہی قبول کرنے والے لوگ مدینہ شریف میں موجود تھے۔ اب 13واں سال جب نبوت کا شروع ہوا تو اسلام تو بہت پھیل گیا، ہر قبیلے میں چند لوگ رہ گئے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ ہم تو آرام سے رہ رہے ہیں، یہاں کوئی ہمیں ڈر نہیں، ہمارا رسول جو ہے وہ در بدر پھرتا ہے، کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے، ہر وقت اس کو جان کا خوف ہے، ہم امن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم نے کیا اس کو نبی مانا ہے۔ تو 13ویں سال پھر نا 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں، جن میں ایک ام عمارہ بھی تھی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، جنگ احد کے ضمن میں ان کا نام آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 2 عورتیں اور 73 مرد آئے اور بہت خفیہ طریقے سے، حتیٰ کہ ان کی قوم کے جو مشرکین تھے نا، مدینے میں بھی ابھی کچھ لوگ مشرک تھے اور بہت بڑے ان کے ایک سردار تھے عبداللہ بن حرام، یعنی جابر رضی اللہ عنہ کا نام تو آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، کئی معجزات میں ان کے والد تھے اور قوم ان کا بڑا اکرام اور احترام کرتی تھی، لیکن ابھی تک یہ اسی اپنے مشرکانہ عقیدے پر تھے۔ تو وہ سب نے مل کر گھیرا بابا جی کو، کہنے لگے بات یہ ہے آپ ہمارے بڑے ہیں، سردار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم میں آگ میں چلے جائیں، تو آپ مسلمان ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ وہ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ طے تھا کہ ملاقات ہونی ہے جس کا کسی کو پتہ نہ چلے، خبر نہ ہو۔ یہ 73 تو مسلمان تھے اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے مدینے سے، مشرکین میں سے بھی آئے ہوئے تھے۔ تو طے یہ تھا کہ نہ کسی مدینے والے مشرک کو پتہ چلنے دینا، نہ کسی مکے والے مشرک کو خبر ہونے دینی ہے، بلکہ 10 ذوالحجہ جب حج ہوتی ہے نا، اس کے بعد ایام تشریق ہیں 3، 11، 12 اور 13۔ تو 12 میں جو ان کا درمیانی رات ہے، 12 ذوالحجہ کی رات کو فلاں جگہ پر منا کے اندر جہاں عقبہ ہے، عقبہ کبریٰ ہے جس کو رمی کرتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوگی۔ کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انصار مدینے کے لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی، مدد کی تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سو گئے، رات جب آدھی رات ہوئی تو ہم ایک ایک کر کے نا چپکے سے نکلے اور اس مقام پر جو آپس میں طے ہوا تھا وہاں پر پہنچ گئے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے تھے ان کے بیٹے کی طرح، تو اس لیے وہ ساتھ آئے تھے کہ میں جو ان کی بات ہوگی اس میں میں بھی شریک ہو جاؤں۔ اچھا، جب مجلس شروع ہوئی تو پہلے عباس رضی اللہ عنہ نے بات کی، کہا کہ بھائیو بنو خزرج بات سنو، تھے تو 2 قبیلوں کے لوگ نا، اوس اور خزرج کے، مگر عام طور پر مکے والے مدینے والوں کو خزرج کے لقب سے ہی پکارتے تھے کہ اے بنی خزرج بات سنو، محمد اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوری طرح سے ہماری حفاظت میں ہیں اور ہم نے سب کا مقابلہ کر رکھا ہے، لیکن اب یہ اصرار کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جائیں۔ اگر تم نے کل، تمہارے ساتھ پھر جنگیں بھی ہوں گی، لڑائیاں بھی ہوں گی، کل اگر چھوڑنا ہے تو آج ہی چھوڑ دو۔ اچھا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بات کیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پڑھا، ان کو دعوت دی۔ تو ایک آدمی ان میں سے بھی اٹھا، پھر بیعت سے پہلے کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے، بھائیو اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کر رہے ہو، تم سرخ اور سیاہ لڑائیوں کو دعوت دے رہے ہو،
پورے عرب کو اپنے خلاف، اس میں تمہارے سرداروں کی جانیں بھی جائیں گی، تمہارا مال بھی لوٹا جائے گا. اگر کل کو تم نے چھوڑنا ہے تو بہتر ہے آج ہی چھوڑ دو، کیونکہ پھر اتنی ذلت جو ہے قبول کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر تم قائم رہتے ہو تو اس میں بھائیو دنیا کی بھی عزت ہے، آخرت کی بھی عزت ہے. سب کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے بیعت کرنی ہی کرنی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا ہی لے جانا ہے. تو سب نے بیعت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 عورتوں نے بھی بیعت کی، مردوں سے بیعت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کی، اور عورتوں سے کبھی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. پھر آپ نے ان میں سے کہا بھئی اپنے آپ میں سے 12 آدمی منتخب کرو جو ذمہ داری اٹھائیں گے. آپ نے ان کے لفظ جو استعمال کیا وہ تھا نقیب کا. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب چنے تھے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ میں سے 12 نقیب انتخاب کر کے مجھے بتاؤ. انہوں نے وہ بتا دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 12 نقیب مقرر کر دیے کہ آگے اسلام کی دعوت دو اور اسلام کو آگے پھیلاؤ. وہ یہ دعوت لے کر اچھا اتنے میں کچھ خبر نکل بھی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. صبح ہوئی تو جو مدینے کے تھے نا مشرک، ان سے لوگوں نے کہا کہ پتہ ہے یہ تو محمد کے ساتھ ان کی بات چیت ہوگی. نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہماری قوم ہے، ہمارے پوچھے بغیر بھلا کر سکتی ہے. جب مکے کے لوگوں سے بات ہوئی ابو جہل سے، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے علم کے بغیر یہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات پر پردہ ڈالے رکھا. آپ نے ساتھیوں کو حکم دے دیا کہ بھائی مدینے ہجرت کر کے چلے جاؤ. 2-2.5 مہینے کے اندر اندر صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے گئے. بڑی مشکلات ان کو پیش آئی. لمبے قصے ہیں کہ فلاں صاحب نے ہجرت کی تو کیا پیش آیا. ابو سلمہ مثال کے طور پر بیوی کو لیا ساتھ، بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، اس کو لے کر نکلے. اللہ اکبر. بیوی بھی مسلمان تھی مگر لڑکی تھی، عورت تھی. قبیلے والے آ کر تم نے جانا تو جاؤ، یہ ہماری لڑکی ہم نہیں جانے دیں گے. اس کو پکڑ کر لے گئے. اچھا ابو سلمہ نکل گئے. ابو سلمہ کے قبیلے والے آئے، کہتے ہیں تم نے اپنی لڑکی روک لی ہے، بیٹا تو ہمارا ہے نا، بیٹا ہمارے حوالے کرو. اور بیٹا کھینچا، اور بیٹے کے نا یہاں موڈے سے نکل گئی ہڈی جو ہے نا اتر گئی، لیکن وہ کھینچ کر اپنے بیٹے کو لے گئے. سال بھر روتی رہی بیچاری، سال بھر روتی رہی. پھر کسی کو رحم آیا اور اس کے قبیلے میں سے اس نے کہا اللہ کے بندو اس بیچاری کو جانے دو. جب خاوند چلا گیا بیٹے سے یہ جدا ہو گئی. پھر وہ بیٹا لے کر اجازت ملی، اکیلی 400 کلومیٹر کا سفر نکلی، اکیلی نکل پڑی اللہ کے نام پر. تنعیم پر پہنچی نا جب، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، تو جو حرم شریف کے تھے نا دربان بیت اللہ کے، عثمان بن طلحہ، اس نے دیکھا اکیلی جا رہی ہے، وہ بھی ساتھ چل پڑے. 400 کلومیٹر کا سفر کر کے کہا جب آگے نا قباء کہتے ہیں بی بی وہ جو ہے بستی یہاں تمہارا خاوند ہے، جو اللہ کی سپرد چھوڑ کر واپس آ گیا. ابھی تک کافر ہی تھا لیکن تعلقات خاندانی تھے، رشتہ داریاں تھیں. اس طرح ایک ایک کا واقعہ دیکھیں گے کس طرح انہوں نے کتنی مشکل کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑا، حالانکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صرف رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے خود ہی روکا ہوا تھا. تو جب آپ نکلے ہیں تو حزورہ ایک جگہ ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر مکے کو مخاطب کیا ہے، مکہ تو ساری زمین میں سے اللہ جانتا ہے کہ تو مجھے زیادہ پیارا ہے، لیکن اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا، لیکن مجبوری کے ساتھ نکل گئے.
تو اللہ نے دعائیں سکھائی نا، وقل رب ادخلنی مدخل صدق، یا اللہ مجھے کسی باعزت جگہ میں باعزت طریقے کے ساتھ لے جا، واخرجنی مخرج صدق، اور کسی صدق والے طریقے، بہترین عزت والے طریقے کے ساتھ مجھے نکال کر لے جا اور عزت والی جگہ میں مجھے لے جا، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار سلطنت بھی، مجھے قوت بھی عطا کر۔ ٹھیک ہے دعوت تو میں دے رہا ہوں 12-13 سال سے، لیکن سلطہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، وہ قوت بھی مجھے عطا کر، سلطنت بھی عطا کر۔ خود دعا اللہ نے سکھائی، فارم دیا درخواست کر لو، اس پر درخواست دے دو، پہلے ہی قبول شدہ درخواست تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست مدینہ منورہ کی صورت میں قبول فرمائی۔ یہ ہے شعر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر، جاتے ہی نا آزمائشیں پیش آ گئیں۔ ملیریا بہت تھا مدینہ منورہ میں، نالا تھا ایک بطحان، پانی بہتا رہتا تھا، پرانا گندا پانی، اس میں مچھر بہت، تو بخار ہوتا تھا وہاں وبا کے طور پر۔ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی بخار ہو گیا، حضرت بلال کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بن گیا تھا، تو ان کو بھی بخار ہو گیا۔ تو وہ اس بخار کی تکلیف میں نا شعر بھی پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمارے دل میں مدینے کی بھی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، اس طرح سے پیدا کر دے، اور یا اللہ اس کی وبا کو یہاں سے نکال دے اور جوفہ میں لے جا جہاں یہودی رہتے ہیں۔ یہ دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب جو لوگ آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مدینے والوں نے ایک ایک بندہ لے لیا، ایک گھر میں باقاعدہ قرعہ اندازی ہوئی کہ بھائی کس کے گھر میں کون سا مہاجر جائے گا۔ قرعہ اندازی کے ساتھ انہوں نے پھر ایک ایک آدمی اپنے گھر میں بسا لیا، اور انہوں نے کہا کہ آدھی کھجوریں ہماری، جو کھجوروں کے درخت ہیں، آدھے تمہارے آدھے ہمارے۔ وہ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو اچھا پھر تم اس طرح کرو کہ تم ساتھ ہمارے محنت کرو، آمدنی جو ہوگی کھجوروں کی وہ آدھی ہم تمہیں دے دیں گے، آدھی ہم خود رکھ لیں گے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بھائی بنا دیا، ایک انصاری ہے ایک مہاجر ہے، دونوں بھائی بنا دیے۔ اس کو مواخات کہتے ہیں۔ اور اس شہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھا، تیرا نبی تھا، تیرا خلیل تھا، اس نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تو اس سے مدینے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس میں مکے سے ڈبل برکت کر دے۔ کوئی پھل آتا نا، پہلا پھل وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سارے صحابہ کا یہ طریقہ تھا، اس کو ہاتھ میں لے کر آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی ثمرنا، یا اللہ ہمارے شہر میں برکت کر دے، ہمارے سا ٹوپے میں برکت کر دے، ہماری پڑوپی میں برکت کر دے، ہمارے پھل میں برکت کر دے، اور چھوٹا بچہ جو سب سے ہوتا نا اس کو دے دیتے۔ اور فرمایا کہ مکہ کو ابراہیم خلیل علیہ السلام نے حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ حرم باقاعدہ حرم ہے، یہاں کے خود رو پودوں کو کوئی نہ کاٹے، یہاں کوئی شخص شکار نہ کرے، کوئی اگر جانور جنگلی ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس کی جگہ سے ڈرانا بھی جائز نہیں ہے، اور یہاں کے جو درخت ہیں ان کے پتے توڑنا یہ بھی جائز نہیں، اگر کسی کو دیکھو تو اس کا سامان چھین لو، یہ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اچھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک غلام تھا تو وہ کوئی توڑ رہا تھا اس لیے ٹہنیاں، انہوں نے اس کا سارا سامان چھین لیا۔ اس کے مالک آئے منتیں کہ انہوں نے کہا نا بھائی اللہ کے نبی نے یہ مجھے
دیا ہے، میں یہ واپس بالکل کسی طرح نہیں کرتا. چلو پیسے میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں لیکن یہ میں واپس نہیں کروں. حرم ہے باقاعدہ، عیر سے لے کر فرمایا سور تک پورا یہ حرم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ جتنے حضرات زیادہ عاشق ہیں نا مدینہ مدینہ، ان کی فقہ میں تو یہ لکھا ہے کہ مدینہ حرم صرف عزت کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں یہ پابندی جو ہے نا حرم والی یہ کوئی نہیں، یہ نہیں مانتے. ان کی فقہ کی کتابوں میں مدینہ کو حرم نہیں مانا گیا، لیکن حدیث شریف میں باقاعدہ اس کی جگہ کا تعین ہے اور وہاں شکار کرنا حرام ہے. درخت توڑنا جو خود رو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور فرمایا میری یہ مسجدی ہاذا صلاۃ فی مسجدی ہاذا، میری اس مسجد میں نماز خیر من الف صلاۃ فیما سوا ہو، اس کے سوا دوسری جگہوں سے 1000 نماز زیادہ ثواب ہے. الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، وہاں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آپ کا معمول تھا کہ ہر ہفتے کے دن قباء میں جاتے تھے. قباء میں مسجد ہے، کیونکہ مدینے میں جب آپ گئے نا تو پہلے یہیں ٹھہرے تھے، مسجد بنائی تھی، تو ہر ہفتے وہ اہل علم لکھتے ہیں اس لیے جاتے تھے کہ جمعے کے دن وہاں سے لوگ آتے، جو نہیں آتے تھے ان کی جا کر پھر ذرا دیکھ بھال بیمار پرسی، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیوں نہیں آ سکے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے چلے اور قباء مسجد میں جا کر 2 رکعتیں پڑھے، عمرے کے برابر اس کو ثواب ہوتا ہے. تو یہ ہے 2 جگہ خاص طور پر. باقی اگر اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہے ہیں ان جگہوں کو دیکھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اب بندہ یہ کہے کہ یہ مسجد ہے یہاں نماز پڑھو، یہ مسجد ہے یہاں بھی پڑھو، یہاں بھی پڑھو، اس کی کوئی خاص بات نہیں ہے. اور یہ 2 مسجدیں ہی ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے یہ جو تینوں شہر ہیں ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی نعمت عطا فرمائے.